کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ اور آج کا میپ بھی ہم دکھانے جا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس میپ کے ذریعے آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ اس وقت اس پورے خطے کی صورتحال کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب جی آئی تھنک جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے۔ ابھی جو نتن یاہو کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اسپیچ میں، اس نے کہا کہ عرب جو حکمران ہیں وہ خاموش ہیں، تو اٹ از بیسیکلی ان رسپانس ٹو جو OIC کا اعلامیہ تھا، اور وہ آئی تھنک کافی زیادہ چبھا ہے، بیکاز پرابلی جو زائنسٹ رجیم ہے ان کے جو بیکرز ہیں ویسٹ میں سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ جو نتن یاہو کا اسٹیٹمنٹ اٹ از اے ریئیکشن ٹو واٹ OIC سیڈ، اسٹل ہوپ فل کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ چیزیں جو ہے ابھی پریکٹیکلی آگے موو کریں۔ ابھی جو آئی تھنک میپ ہے اس میں آج ہم فوکس کریں گے بیسیکلی ناردرن اسرائیل اور سدرن لیبنن پہ، بیکاز اس میں ابھی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑا فیملیئر میپ ہے، پہلے بھی ہم نے دکھایا تھا، اس میں ریڈ اور جو بلیک لائن ہے یہ بارڈر ہے بٹوین لیبنان اینڈ اسرائیل، اور رائٹ سائڈ پہ سیریا ہے، پھر گولان ہائٹس ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے ٹی کلر میں میڈیٹرینین سی ہے۔ ابھی اس میں جو انٹینسٹی ابھی دیکھی گئی پچھلے 2 دنوں میں وہ ہے، ایک تو حماس کا ایک گروپ ہے جو وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، یہ آئی تھنک نئی ڈیولپمنٹ تھی، بیکاز انہوں نے پرسنل اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم باہر سے بھی کریں گے۔ دوسرا حزب اللہ نے بھی ایکٹیویٹ کیا ہے میزائل وارفیئر، ابھی 2 چیزیں کریں، ایک تو سنائپنگ ہے، اس کی ویڈیو سنائپنگ یہ ہوتی ہے کہ بارڈر پوسٹ پہ جتنے بھی اسرائیلی واچ ٹاورز ہیں، بیسیکلی اسرائیل کی جب گرے واچ ٹاورز پہ بندے انہوں نے سنائپ کیے، تو اسرائیل نے کہا جی کہ یہ وہاں پہ شاید کوئی بجلی ٹھیک کرتے، حالانکہ بیسیکلی یہ ٹیتھر پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کرین سے ریز کرتے ہیں پھر نیچے لے آتے ہیں، تو وہ بڑی ایکوریٹ ٹارگیٹنگ تھی۔ تو جو تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر کا زون ہے اس میں سنائپنگ ہو رہی ہے، اور پھر 2 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی گرین، بیسیکلی یہ ایک تو فجر میزائل ہے، فجر 5 حزب اللہ کا، اور خیبر 1 ہے وچ از 100 کلومیٹر۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو حیفا کی پورٹ ہے وہ بھی اس میں رینج میں، اب کچھ میزائل شاید اس طرف گئے بھی ہیں۔ پھر آئی تھنک زیادہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میری ٹائم ہے، جس میں انہوں نے ڈسپلے کیا یخنوت میزائل جو بیسیکلی اینٹی شپ ہے، اور یہ 300 کلومیٹر کی رینج ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو میری ٹائم ایسٹس کو کور کرتی ہے۔ اس میں آئی تھنک ڈائریکٹ تھریٹ کیا ہے حزب اللہ نے اسرائیلی نیوی کو بھی اور ایون امریکن نیوی کو، کہ ناؤ اگر 300 کلومیٹر کی رینج میں کوئی چیز آتی ہے تو دے کین ہٹ۔ ایک اور آئی تھنک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، جو ایک US کا ایئر کرافٹ کریش ہوا ہے آسپری یا بلیک ہاک، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے ابھی۔ یہ جو اگر آسپری ہے تو اٹس اے ویری ہائی ٹیک سرولنس ایئر کرافٹ، AWACS کیٹیگری میں آتا ہے V-22، اور اس میں 5 ان کے لیٹس سے کرو ممبر اور پائلٹس مارے گئے ہیں۔ باقی جو ہے آئی تھنک جو کچھ رپورٹ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اس میں 20 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی خبر ہے جن کو سنائپ کیا گیا یا راکٹ سے اٹیک کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ سب سے ہیوی لاس ہے ایک دن میں، تو یہ حماس اور جو حزب اللہ ہے ان کا کمبائنڈ آپریشن تھا۔ اسی طریقے سے جو ٹارگیٹنگ ہے کافی ڈیپ انہوں نے کیا ہے میزائل سے، جو انٹرسیپٹ نہیں ہو سکی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی غزہ پہ پریشر ریلیز کرنے کے لیے حزب اللہ جو ہے آئی تھنک ابھی کافی زیادہ اوپن ہو چکی ہے، اور اس نے چیلنج بھی کیا، اور اسرائیل کا رسپانس میرے خیال میں تھوڑا سا میک رہا ہے، بیکاز وہ 2 فرنٹ وار شاید نہیں چاہتا، تو کافی ڈاؤن پلے کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ملٹری کی سچویشن ہے، اینڈ آئی فیل کہ ابھی نارتھ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوگا اور اس میں اسرائیل انٹینگل ہو جائے گا۔ بریگیڈیئر صاحب کافی دنوں سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ تھوڑی ایکسپینڈ کرے گی، لیکن عرب کنٹریز کی طرف سے اس جنگ میں پارٹیسپیشن کی تو کوئی ابھی تک کوئی تجویز بھی شاید سامنے نہیں آئی، نہ اعلامیہ میں ایسی کوئی بات کی گئی ہے، تو اگر عرب اس میں شامل نہیں ہوتے تو پھر تو جنگ جیسے چل رہی ہے، جس پیس سے چل رہی ہے، جتنی تباہی ہو رہی ہے، تو پھر ہوتی رہے گی۔ جس میں کسی حد تک یہ ٹھیک ہے، بیکاز میں نے آپ کو بتایا تھا جو 3 بارڈرنگ اسٹیٹس ہیں، ایجپٹ، جارڈن، کسی حد تک سیریا، یہ جب تک الاؤ نہیں کرتے یا یہ خود لیٹ سے ملٹری انیشیٹو نہیں لیتے، ایون اگر فکس کرنا ہو، جس نے حزب اللہ نے کہا تھا ہم نے 1/3 فورس فکس کر دی ہے وداؤٹ فائٹنگ، بیکاز جب آپ فورسز بارڈر پہ لے کے آتے ہیں تو وہ فورس موو نہیں کر سکتی، تو اس لحاظ سے ملٹری آپشن کی شاید اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی، تو بات آئے گی وہی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، 4 متحارب گروپ ہیں کہ وہ کس سیکوینس میں آہستہ آہستہ وار میں آتے ہیں۔ اس میں ہوتیز جو ہیں یا انصار اللہ از آلریڈی دیر، حماس از دیر، پھر اسلامک جہاد ہے، اور ابھی حزب اللہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، اور ابھی صرف ایک گروپ ویٹ کر رہے ہیں عراق کے ہیں، کتائب حزب اللہ، تو اگر وہ آتا ہے ابھی آئی تھنک امریکن بیس پہ بھی اٹیکس ہوئے ہیں، جو لیٹسٹ رپورٹ ہے آج کی اس میں کچھ کیجولٹیز بھی ہیں، ابھی یہ انکنفرمڈ ہے، شاید 5 کیجولٹیز ہیں، اس کے رسپانس میں سیریا کو ٹارگٹ کیا گیا، تو وار تو آلریڈی ایکسپینڈ کر چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں US سرولنس ڈرون کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا باب المندب کے پاس، ابھی جو US ایئر کرافٹ کیریئر بڑا کلوزلی آپریٹ کر رہا ہے ایسٹرن میڈیٹرینین میں، وہاں پہ ایک جہاز گرا ہے، کیسے گرا ہے ہمیں نہیں پتا،
تو وار از آلریڈی ایکسپینڈڈ، اس میں امریکن کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں، رائٹ. اور اسرائیلیز کو کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے غزہ میں. آپ کے خیال میں اسرائیلیز کو کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے؟ بازار گرم ہے.